اخلاقیات، یہ اصل میں جو واردات ہے ملک کی اخلاقیات کی، کہ چور اب یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ملک کی اخلاقیات کیا ہے. چور بیٹھ کے کہہ رہے ہیں لوگوں کے اوپر ایف آئی آرز کاٹ رہے ہیں، چور انتقامی کارروائی لوگوں کو ڈرانے کے لیے لے رہے ہیں. ان کے پاس اخلاقی قوت تو ہے نہیں، اخلاقی قوت تو ان کے پاس ہے نہیں. جو سب سے کمزور قوت ہوتی ہے وہ جسمانی قوت ہوتی ہے، اس کے بہت اوپر اخلاقی قوت ہوتی ہے، اور اس سے بڑی ایمان کی قوت ہوتی ہے. یہ اخلاقی یہ صرف جسمانی قوت پہ چل رہے ہیں. اب انہوں نے آج پارلیمنٹ جو ہے بالکل ہی اس کا جنازہ نکال دیا. جس پارلیمنٹ کے اندر ایک راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر بن جائے گا جو منہ سے کہہ رہا ہے کہ وہ ان کا ٹکٹ لے گا، تو وہ اپوزیشن تو ختم ہوگی نا. تو اپوزیشن کے بغیر پارلیمنٹ ختم ہے. دوسری یہ جو پنجاب اسمبلی میں تماشا ہو رہا ہے، یعنی ساری کوشش کی جا رہی ہے اس میں، وہ الیکشن کمیشن پوری کوشش کر رہی ہے کسی طرح حمزہ شہباز کو چیف منسٹر بنا دیا جائے. اور وہ کوشش یعنی قانون واضح ہے کہ جو ریزروڈ سیٹس ہیں وہ تو امیجیٹلی پر ہو جاتی ہیں. الیکشن کمیشن ان کو پر نہیں کر رہا جب تک بائی الیکشن نہیں ہوں گے. وہ صرف بائی الیکشن کی انتظار کر کے دھاندلی کر کے کسی نہ کسی طرح اس کو جتا دو. تو جمہوریت کا جنازہ نکل رہا ہے. وہاں بھی پارلیمنٹ کا مذاق بن گیا، یہاں بھی پارلیمنٹ ختم ہو گئی ہے. جمہوریت ختم، ہماری ایف آئی اے ختم، نیب ختم، ہماری جو سرکاری نوکر ہیں ان کو بڑے بڑے جو جس طرح یہاں اسلام آباد پولیس میں اس جو آئی جی ہے اس کو سزا ہونے والی تھی لاہور کی سیف سٹی میں، اور اس کو آئی جی بنا دیا. تو یہ صرف یہ نہیں کہ یہ اوپر غلط اخلاقیات ختم کر رہے ہیں ملک کی. یاد رکھیں کہ جب آپ ایک ملک کی مورل سٹینڈرڈز ختم کر دیں تو ملک تو پھر اس کے بعد کبھی بھی اس سے ریکور نہیں کرتا. تو لہٰذا اس لیے میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ میری یہ جو تحریک حقیقی آزادی ہے اس میں آپ نے سب نے شرکت کرنی ہے. جی السلام علیکم خان صاحب محمد حسن سعودی عربیہ سے. خان صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے پاکستانی قوم کے لیے اتنا سارا کچھ کیا، یقین کریں آئی ہیو نو ورڈس. تو سوال لائٹر نوٹ پہ ہے، اور سوال یہ ہے کہ جو امپورٹڈ سرکار ابھی 2000 روپے دے گی تو ان کو خرچ کیسے کرنا ہے. اور یہ میرا سوال پوچھنے کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ اگر آپ تک یہ سوال پہنچتا ہے تو آپ کے چہرے پہ تھوڑی سی مسکراہٹ آئے گی. تو جسٹ اس مسکراہٹ کو لانے کے لیے یہ میرا سوال کیا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتا دیں. اور دوسرا یہ بتا دیں کہ جب ایسے بیانات آتے ہیں تو کیا آپ کو بھی ہماری طرح ہنسی آتی ہے اس بات پہ؟ اصل میں دیکھیں رضوان، جو ہنسی تو کیا، جو سارے پاکستانیوں کو تکلیف ہے وہ یہ کہ یہ جو بھی جنہوں نے بھی اس ملک یہ ہمارے اوپر یہ ان کو مسلط کیا ہے، یعنی میں تو سوچتا ہوں کہ وہ کتنا ہمیں نیچا سمجھتے ہوں گے. کیونکہ میں تو مغربی کو سسٹم کو بڑی اچھی طرح، ان کے معاشرے کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. آپ یقین کریں کہ جس ملک میں 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہو، پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کو سزا ہونے والی ہو، یہ جو 16 ارب روپے کے مقصود چپراسی کیس کے اندر، ان کو ملک کی قیادت کر دیں اپنے ملک کے اندر. اگر کوئی ضمانت پہ ہو، وہ اس کو کوئی نوکری نہیں ملتی، کوئی رکھتا ہی نہیں ہے اس آدمی کو جو ضمانت پہ ہو. تو ان کی اخلاقیات، ان کے مورل سٹینڈرڈز کدھر ہیں، اور انہوں نے ہمارے مورل سٹینڈرڈز کدھر لے آئے ہیں. اور جنہوں نے ہمارے اوپر یہ مسلط کیے وہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں. جو بھی اندر بیٹھے ہوئے تھے اور جو باہر بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے ان چوروں کو ہمارے پر مسلط کیا ہے، وہ یہ ملک کے دشمن ہیں. اس کے پیچھے باہر جو امریکن لابی جو ہے وہ بڑی قریب کام کرتی ہے ہندوستان کی لابی اور اسرائیل کی لابی سے. آپ کو سب کو پتہ ہونا چاہیے. جب میں گیا تو سب سے زیادہ خوشی تو ہندوستان میں بنی، اور اسرائیل کے اخباروں میں دیکھیں وہ کتنے خوش ہوئے کہ جی وہ عمران خان کو اور یہ چیری بلاسم کو اوپر لے آئیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. اس سے بہتر کیا ٹیکٹکس ہوں گی کہ کوئی لڑائی کیے بغیر ہی انہوں نے پاکستان کو کمزور کر دیا. آج جس تیزی سے ہماری معیشت تیزی سے نیچے جا رہی ہے، آج جس طرح ہر اکنامک انڈیکیٹر نیچے جا رہا ہے، مہنگائی، ہمیں انہوں نے سارا وقت کہا کہ جی مہنگائی کی وجہ سے یہ مہنگائی مارچ اور جی ملک کے مہنگائی کی تباہ کر دیا ہے. انہوں نے 2 مہینے میں وہ مہنگائی کی ہے جو ہم نے 3.5 سال میں نہیں کی. انہوں نے جس طرح بے دردی سے قیمتیں بڑھائی ہیں
اور جس طرح معیشت نیچے جا رہی ہے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ مہنگائی کا نام لے کے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے تھے, لیکن مہنگائی ان کا ایشو نہیں تھا, کیونکہ ان کے تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں, ان کی دولتیں, ان کے لیڈر سارے پیسے اربوں ڈالر, بلکہ اس ملک سے بہت زیادہ پیسہ باہر پڑا ہے. تو ان کا ایشو صرف یہ تھا اپنے کرپشن کیسز سے بچنے کا, اور اپنی یہ الیکشن کمیشن کو کنٹرول کر کے, دھاندلی کر کے, الیکشن دے کے پھر مسلط کرنا. تو لہٰذا جو آپ نے بات کی نا کہ ہم آگے کیا کریں, یہ جو لوگ اوپر بیٹھ کے ہیں ہم کیا کریں, ہم وہ کریں جو کہ ہر زندہ قوم کرتی ہے. وہ اپنے حقوق کے لیے, اپنی مفادات کے لیے کھڑا ہوتی ہے. وہ قوم زندہ قوم نکلتی ہے باہر. وہ جس طرح لوگ نکلے تھے اس دن, جس دن میں آفس سے نکلا, اس سے اگلے دن جس طرح پبلک نکلی, یہ زندہ قوم کی نشانی ہے. برطانیہ کے اندر لوگ, مجھے کبھی نہیں بھولتا, عراق وار جس سے برطانیہ کو فائدہ ہونا تھا کیونکہ وہ تیل کے اوپر جنگ تھی, جب اس کے خلاف 20 لاکھ لوگ برطانیہ میں سڑکوں پہ نکلے. زندہ قوم ہے. تو انشاءاللہ جو میں آگے دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے, یہ ساری سازش, اس سے ہماری قوم زندہ ہو گئی. میں وہ پاکستان میں چینج دیکھ رہا ہوں جو میں نے کبھی پہلے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. جی السلام علیکم خان صاحب, میرا نام عثمان محمود ہے, میں اوریجنلی بہاڑی سے ہوں. میرا کویشچن یہ ہے کہ رجیم چینج آپریشن اور یہ جو سائفر ہے اس کی ہم تحقیقات کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو میرا فیئر یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنے گا اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ بالکل ویسا ہی ایک آ جائے گا جیسا دھاندلی کمیشن کا آیا تھا, یعنی کہ بہت کلیئرٹی سے جواب نہیں آئے گا. تو اس صورت میں ہمارا آئندہ کیا لاہ عمل ہوگا؟ تھینک یو سو مچ, خوش رہیں, قائم رہیں. دیکھیں عثمان, دیکھیں جوڈیشل کمیشن جب بنے گی نا تو وہ بہت بڑا ایک پاکستان کے لیے ایک ایسی چیز ہوگی جو آپ چاہیں بھی نہ چیزیں دبیں گی نہیں. جب ایک عدالت کے اندر اوپن ہیئرنگ ہوتی ہے اور پھر وٹنسز آتے ہیں, پھر لوگ پوچھیں گے کہ یہ جو لوگ گئے ہیں پہلے کیوں نہیں گئے. یعنی وہ مراسلہ تو فیکٹ ہے نا, وہ تو نیشنل سیکیورٹی کونسل نے, سب نے, انہوں نے بھی, جب شہباز شریف نے بھی وہ بلائی تو اس نے بھی انڈورس کیا کہ ہاں مداخلت ہوئی ہے. اب مداخلت کب ہوتی ہے؟ پہلے تو سازش ہوتی ہے, پھر مداخلت ہوتی ہے. تو پہلے تو پورا پلان سیٹ ہوتا ہے. جس طرح میں نے ایران کے اندر پرائم منسٹر مصدق کی جو حکومت گرائی تھی CIA نے اور برطانیہ کے MI6 نے, تو وہ پہلے اس پوری سازش ہوئی تھی, آخر میں مداخلت ہوئی تھی. تو وہ جیسی یہ ہیئرنگ ہوگی, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کسی کی جرت نہیں ہوگی, اگر یہ ہیئرنگ ہی ہو جائے کسی کی جرت نہیں ہوگی آگے اس طرح کی غداری کرے کوئی قوم سے. السلام علیکم, میرا نام زینب ہے, میں نیو جرسی رہتا ہوں. I'm sorry my Urdu is not that strong, so I'm going to ask you my question in English. If you had one question to ask Qaid Azam, what would it be? Thank you for taking my question. I keep you in my prayers and may Allah bless you. May you emerge victorious. Assalamu alaikum. شکریہ زین. اس نے کہا ایک کوشچن اگر میں پوچھوں. اچھا, قائد اعظم, دیکھیں قائد اعظم کو ہم کیا سوال پوچھیں. قائد اعظم جنہوں نے, اللہ نے ان کو سب کچھ دیا تھا, سارے برٹش انڈیا میں سب سے کامیاب, سب سے یا نمبر 1 بیرسٹر تھے, یعنی سب سے زیادہ فیس دی جاتی تھی قائد اعظم کو, کیونکہ ان کی اتنا ہائی, ان کی ماشاءاللہ بریلینٹ تھے اور ان کو ان کی سکسیس ریٹ اتنا زیادہ تھا. تو ہم تو صرف قائد اعظم کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی پالیٹکس کی, جیسی وہ شان و شوکت میں زندگی گزارتے تھے. تو انہوں نے جو پاکستان قربانی دی اپنے ملک کے لیے, کہ اپنا سارا آسان زندگی چھوڑ کے انہوں نے اتنی سٹرگل کی, اور پھر آخری دنوں میں ان کو کینسر تھی, لنگ کینسر. تو وہ لنگ کینسر کے دوران انہوں نے جس طرح کی محنت کی, اور حالات ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی, چھپایا رکھا, بتایا کسی کو نہیں کہ کتنی بری بیماری تھی, اور وہ ان کے پاس زیادہ دن زندہ رہنے کے نہیں تھے. وہ بھی چھپایا اس لیے کہ اگر ان کے مخالفین کو پتہ چل جاتا تو انہوں نے صرف ڈیلے کرنا تھا اور ہو سکتا پاکستان نہ بنتا.
اور قائد اعظم سے سب سے بڑی چیز کہ لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ صرف 4 ہفتے پہلے یا 3 ہفتے پہلے جب وہ پاکستان بننے سے جب کراچی میں لینڈ کرتے ہیں تو ان کے ADC ہوتے ہیں ایڈمرل احسن, تو ان کو وہ کہتے ہیں صرف 3 ہفتے پاکستان بننے سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ میری زندگی میں پاکستان بنے گا. یعنی اتنا مشکل ان کی مشن تھی. تو جتنا بھی ہم قائد اعظم کو ان کا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے, کیونکہ آج اگر مسلمانوں کی حالت آپ دیکھیں جو ہندوستان میں ہے, اگر آپ دیکھیں کہ ان کو کس طرح یعنی سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا کے اور ان کو رکھا جا رہا ہے, اور ابھی یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی تو لوگوں کو غصہ چڑھا, لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب غصہ چڑھا اور لوگوں نے اظہار کیا, پروٹیسٹ کیا, تو ان کے گھر گرا دیے. یعنی ایسا قسم انہوں نے وہاں ظلم کیا ان لوگوں کے اوپر. تو یہ قائد اعظم کا ہم شکریہ ادا کریں کہ آج ہم ایک آزاد ملک میں ہیں, اور اسی لیے اس کی ملک کی آزادی کے لیے ہم سب کو جدوجہد کرنی ہے. یہ جہاد ہے. یہ جو چور اوپر بیٹھ کے ہیں, ہم قائد اعظم کی جدوجہد کو اگر ہم نے جسٹیفائی کرنا ہے, ہم نے اگر ان کی روح کو خوش کرنا ہے, تو ہمیں حقیقی آزادی کے لیے پوری جدوجہد کرنی پڑے گی. عمران خان صاحب, میرا نام معیز الرحمان ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے. سر, ابھی ریسنٹلی اقتصادی سروے آیا, یعنی پاکستان اکنامک سروے آیا, اور اس کے اندر دکھایا گیا کہ جو PTI کی گورنمنٹ نے اپنے آخری سال میں ٹارگٹ سیٹ کیے, جیسے کہ LSM گروتھ, ایگریکلچر گروتھ, یور ایکسپورٹس, آپ کی ریمیٹنسز, GDP گروتھ, آپ کے ٹیکس کلیکشن, وہ تمام تر ٹارگٹس اچیو ہوئے. نہ کہ صرف اچیو ہوئے بلکہ اوور اچیو ہوئے. لیکن اب آپ یہ دیکھیں گے جو امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے, ان سے بنیادی لیول کے پالیسی ڈیسیجنز تک نہیں لیے جا رہے, چاہے وہ IMF کے ساتھ معاملات ہوں, پیٹرول پرائسز ہوں, ان سے کچھ بھی نہیں جو ہے ڈیسائیڈ کیا جا رہا. تو میرا پھر یہی سوال ہے جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ انہوں نے یہ پنگا کیوں لیا سی. تھینک یو. ہاں, یہ بار بار ابھی کہتے ہیں کہ جی وہ بڑی بارودی سرنگیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو ان کو کہو کہ آپ کو ضرورت کیا پڑی تھی اتنی سازش کرنے کی؟ اگر سنبھالا نہیں جاتا تھا ملک, یا آپ کو اگر اتنا ہی نہیں پتا تھا کہ ملک کے دنیا میں عالمی حالات کیا ہیں, ہم تو ڈیل کر رہے تھے. ہم تو پہلے آتے ساتھ ہی ان کی ایک بینکرپٹ چھوڑ کے گئے ساری اکانومی. یعنی جو سب سے بڑا بیرونی ملک خسارہ تھا, جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں, وہ ہمیں ملا تھا $20 ارب کا. اس کو بڑی مشکلوں سے ہم نے وہ بینکرپسی فائٹ کی. پھر اوپر سے دوسرے سال میں کووڈ آ گیا. تو اس کے اندر سے پھر اپنے ملک کو نکالنا, اور جتنے شاکس ہم نے دیکھے ہیں, ان کو تو کبھی اس طرح کا کرائسس آیا نہیں جو کووڈ-19 کا ہم نے فیس کیا تھا. اور دنیا میں دیکھیں کہ کتنی تباہی مچائی اس نے, اور ہم نے وہ ملک جو دنیا تسلیم کرتی ہے کہ چند ملکوں کی طرح جو سب سے بہترین طریقے سے ملک کو اس میں سے نکالا تھا, اس میں پاکستان ہے. تو ہمیں تو ان کرائسس سے نکلتے اور جب یہ کموڈیٹی سپر سائیکل, یعنی جب قیمتیں بڑھ گئی, پھر یوکرین ہو گیا, تو ہم تو بڑی مشکلوں سے نکال رہے تھے ملک کو. اور ہم نے یہ کہا, ہم نے نیوٹرلز کو بھی یہ کہا کہ اس وقت جس طرح کے حالات ہیں, اکانومی ڈی سٹیبلائز نہ کریں. یہ جو سازش ہو رہی ہے, ہمیں پتا تھا اس وقت ہو رہی ہے. ہم نے کہا اگر یہ کامیاب ہوگی, یہ اکانومی نیچے چلی جائے گی. شوکت طرین نے بھی بتایا, میں نے بھی بتایا. تو جب انہوں نے یہ جو سازش کامیاب ہو گئی, اب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ ان میں کوئی اہلیت ہے. ان کی کوئی صرف ایک ہی تیاری تھی کہ اپنے کرپشن کیسز ختم کرنا ہے, اور اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن کے ساتھ بیٹھ کے تو الیکشن ریگ کرنا, اور ان کی کوئی تیاری نہیں تھی. اور یہ جو اب آپ تماشا دیکھ رہے ہیں, یہ ان کو نہ سمجھ آ رہی ہے کیا کریں. کبھی آج قیمتیں بڑھا رہے ہیں, کل قیمتیں, کوئی ان کو نہیں پتا کہ عام آدمی اب کیسے گزارا کرے گا. جس طرح کی مہنگائی آئی ہے, انہوں نے تو اگر تھوڑی تنخواہیں بھی بڑھائی ہیں نچلے طبقے کی, وہ تو کچھ بھی فرق نہیں اسے پڑے گا جس طرح کی مہنگائی ہے آج. اور سب سے خطرناک چیز کیا ہے کہ ہماری ریمیٹنسز جو ہمارے زمانے میں ریکارڈ تھی, اب یہ پچھلے مہینے ریمیٹنسز گر گئی ہیں ان کی, یعنی جو باہر سے ڈالرز آ رہے ہیں. دوسرا, ہماری ایکسپورٹس مئی کے مہینے میں 10% گری ہیں. تو یہ تو اور زیادہ ایک اتنے بڑے کرائسس میں جا رہے ہیں کہ پہلے ڈالرز کی کمی ہے, اور اگر ریمیٹنسز گر گئی اور ہماری ایکسپورٹس نیچے چلی گئی تو وہ خسارہ تو بڑھتا اب جائے گا. اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کے پاس کیا اب
طریقہ سے نکلنے کا، سوائے اس کے کہ کوئی باہر کے ملک ان کو کوئی پیسے دے دے یا کوئی باہر سے کوئی وہ. اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی اگر مل جائے تو جو میں ان کے دیکھ رہا ہوں یہ کچھ نہیں. اب یہ اس ملک میں کسی طرح اس میں سے بحران سے نہیں نکال سکتے. مجھے خدشہ یہ ہے کہ ہم سری لنکا کی طرف جا رہے ہیں جو وہاں کیوس آیا تھا. مجھے دوسرا خدشہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کو اتنا کمزور کر دیں گے کہ ہماری جو ساورنٹی ہے، ہماری جو آزادی ہے، اس کو مزید متاثر کر دیں گے، کیونکہ ہمیں اتنا کمزور کر کے چھوڑیں گے کہ تب ہمیں جو بھی ملک امداد کریں گے پھر ہم ان کے بالکل ہمیں ان کی غلامی کرنی پڑے گی خدا نخواستہ. تو یہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں. السلام علیکم خان صاحب، میرا نام حمزہ ہے اور میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں. فرسٹ آف آل اٹس این ایبسلیوٹ آنر ٹو اسپیک ٹو یو. میں سوال کرنا چاہ رہا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پری پول ریگنگ کے حوالے سے. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو ڈیلیمیٹیشنز ہوئی ہیں اس میں وائڈ اسکیل irregularities رپورٹ ہو رہی ہیں. لوگوں کے ووٹ مختلف حلقوں میں پھینک دیے گئے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ زندہ ہیں، ان کو مردہ قرار دے کے ان کا ووٹ ختم کر دیا گیا ہے. مختلف لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ ہر وقت کام نہیں کر رہی ہوتی اور 8300 پہ جب وہ میسج کرتے ہیں تو یا تو ان کو رپلائی نہیں آتا یا انکمپلیٹ انفارمیشن ملتی ہے. نظر تو یہی آتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ووٹرز کو پریشان کر کے ووٹر ٹرن آؤٹ کم کرنے کی ایک سازش کر رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ پارٹی کی جو کانسٹیٹوئنسی لیول پہ لیڈرشپ ہے، آن دا گراؤنڈ جو لیڈرشپ ہے، وہ کیا سٹیپس لے رہی ہے یہ انشور کرنے کے لیے کہ ہمارا ووٹر پریشان نہ ہو اور ان کا ووٹ پراپرلی رجسٹر ہو. دوسری بات یہ کہ کیا پارٹی کو لیگل ایکشن بھی کنسیڈر کر رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف؟ شکریہ. جی ہماری پوری کوشش ہے. پہلے تو ہم یہ جائزہ لے رہے ہیں جو حلقہ بندیاں انہوں نے کی ہیں. ہمارے میں کوئی شک نہیں کہ یہ پری پلان کر کے کیا ہے. پنجاب میں تو انہوں نے نون لیگ کے ساتھ بیٹھ کے یہ حلقہ بندیاں کی ہیں. ہمیں پوری طرح انفارمیشن ہے کہ یہاں الیکشن کمیشن جا کے ادھر ان کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے. یہ جو دو نون لیگ کے جو ان کے شہزادہ اور شہزادی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ پوری ڈیلنگ کرتے ہیں کہ کیا نون لیگ کے لوگوں کے ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں. یہ ہم نے پوری اب اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم عدالت میں بھی جائیں گے. لیکن میں صرف یہ ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو، تو یہ کیسی الیکشن کمیشن ہے کہ وہ انہوں نے اپنے لوگ بھر دیے ہیں اس کے اندر. اور وہ الیکشن کمیشن یعنی وہ ان کو اپنے آپ کو ریکیوز کرنا چاہیے. یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کے اوپر ہمیں کوئی کانفیڈنس ہی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ بائسڈ ہے اور اس کو جس طرح یہ جج ہوتا ہے ایک امپائر کی طرح ہوتا ہے الیکشن کمیشن. اب اگر ایک امپائر یا جج کے اوپر ایک جو سب سے بڑی پارٹی کو کانفیڈنس ہی نہیں ہے تو اس کو اپنے آپ کو ریکیوز کرنا چاہیے. یعنی اسے کہنا چاہیے جی ٹھیک ہے میرے کسی اور کو لانا چاہیے جس امپائر کے اوپر یا جج کے اوپر ہمیں کانفیڈنس ہو. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے اس الیکشن کمیشن کا، یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، اور ہمیں سب کو پتہ ہے کہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ بالکل اس کے اندر یعنی کوئی انصاف کرنے کا اس کے اندر وہ جو چپ ہے، جو جین ہے، وہ ہے ہی نہیں. جی میں شربانو ہوں سرگودا سے. 9 اپریل کو جو ہوا وہ ایک حادثہ نہیں تھا، وہ ایک قومی سانیہ تھا اور اس سانیہ کی وجہ سے بطور پاکستانی ہمارے بہت بڑے بڑے بھرم ٹوٹے. جو 24 اور 25 کے درمیانی شب میں جس طرح چادر اور چار دیواری کے حقوق کو پامال کیا گیا اور جس طرح 25 کو میری اور میری فیملی پر وحشیانہ شیلنگ کی گئی، اس کے بعد تو مجھے یقین ہو چکا ہے کہ یہ میرے محافظ نہیں ہے. مجھے میری سوال کا جواب دیا جائے کہ کیا میرے ملک میں جمہوریت ہے، آمریت ہے یا ہم امریکہ کے غلام ہیں؟ پاکستان زندہ باد. دیکھیے شہربانو، جو ہوا 25 کو اور اس سے پہلے جو انہوں نے چھاپے مارے پولیس نے، وہاں عورتیں تھیں گھروں میں، ان کے اندر رات دواروں ٹاپ کی عورتوں کے ادھر گئے اور جو انہوں نے برتاؤ کیا اس سے، اور جو مجھے کبھی نہیں بھولتا، میں اس لڑکے کو بھی ملا بعد میں کہ وہ ویڈیو چلی تھی، ایک 10 سال کے لڑکے کو پکڑ کے لے گیا یہ پولیس اسٹیشن فیصل آباد میں. اس کا کیونکہ باپ نہیں تھا، 10 سال کے بیٹے کو پکڑ کے لے گئے. تو میں تو ایسے سینز کبھی اپنی زندگی میں پاکستان میں نہیں دیکھے، اور میں نہ ہی سمجھتا تھا کہ کسی بھی ڈیموکریسی کے اندر میں یہ دیکھ سکتا ہوں. کہیں بھی دنیا میں آمریت کے اندر یہ ہو سکتا ہے لیکن ڈیموکریسی میں یہ نہیں ہو سکتا. اور جو یعنی میں جنرل مشرف کی ایمرجنسی لگی تھی اور مجھے یاد ہے جب اس کی ایمرجنسی تھی تو تب ادھر بھی کریک ڈاؤن ہوا تھا اور مجھے 8 دن میں نے جیل میں بھی گزارے تھے. لیکن میں آپ کو واضح طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ کبھی اس طرح کی حرکتیں نہیں ہوئی جو انہوں نے کی ہیں اس باری. اور یہ مجھے ایسے لگا ہے کہ لوگوں کے اوپر دہشت پھیلانے کے لیے
ان کو خوف تھا کہ لوگ اگر نکل آئے تو یہ چوروں کو بڑا ڈر ہے پبلک سے. آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے بالکل یہ کیا تھا طاہر القادری کے ساتھ. ان کے لوگ جب تھے, پیٹ کے لوگ جب باہر کھڑے ہوئے تھے, یعنی وہ کون لوگ تھے؟ وہ عام لوگ کھڑے ہوئے تھے. سیدھا پولیس نے ان کو گولیاں ماری, 14 لوگوں کو قتل کیا, اور اس کے علاوہ پتہ نہیں 60-70 کو گولیاں لگی. تو ایسے تو کبھی کوئی نہیں کرتا, اور کوئی پکڑا نہیں گیا, کیونکہ یہ مافیا سٹائل ہے خوف پھیلانے کے لیے. انہوں نے اس باری بھی خوف پھیلایا ہے کہ ڈرے ہوئے تھے کہ 20 لاکھ لوگ نہ نکلائیں, تو ان سے ڈر کے انہوں نے لوگوں کے اوپر اتنا تشدد کیا کہ صرف کہ لوگ نکلے نہ, اور پھر اس کو کہا جی کتنی بڑی ہماری کامیابی ہے. تو میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جو پولیس کے بھی لوگ تھے, یہ CCPO لاہور کا جو تھا, یہ جو IG اسلام آباد ہے, انہوں نے خاص طور پہ ہم نے سب کے اوپر نظریں رکھی ہوئی ہیں, اور انشاءاللہ وقت آئے گا, وہ زیادہ وقت دور نہیں ہے کہ ان کو ہم پوچھیں گے, اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ آپ نے کس قانون کے تحت یہ حرکتیں کی ہیں. جو وہ لڑکا راوی سے, ہمارا نوجوان جس کو راوی کے پل سے بھیجا ہے, نیچے پھینکا, جس کے اوپر ہم نے کیس کیا ہوا ہے CCPO پہ, پوچھیں کہ یہ کون سے دشمن آ رہے تھے, یہ کوئی غیر ملکی تھے, یہ کوئی مسلح لوگ تھے, کون اپنے لوگوں پہ, عورتیں بچوں پہ ایسے ظلم کرتا ہے. جو وہاں ڈی چوک کے اوپر جو لبرٹی میں جو عورتیں بچے فیملیز نکلی ہوئی تھی, ان کے اوپر جس طرح انہوں نے بے دردی سے اور بے شرمی سے شیلنگ کی ہے, کون سے قوم اپنے لوگوں کے اوپر ایسے کرتی ہے؟ یا تو کوئی انتشار پھیلا رہا ہوتا ہے. انہوں نے لوگوں کو بلکہ انتشار کی طرف دھکیلا, جس طرح کی انہوں نے شیلنگ کی اور ربر بلٹس ماری. یہ اگر آپ سینز دیکھ لینا تو یہ مقبوضہ کشمیر میں بالکل ہندوستان کی فوج یہی حرکتیں کرتی ہے وہاں ان لوگوں سے جو انہوں نے ہمارے ساتھ اس دن کی. ربر بلٹس چلائیں, شیل کارتوس چلائے, کئی 6 نمبر کارتوس چلائے, انہوں نے وہ شیلز چلائے ٹیئر گیس کے جو صرف دہشت گردوں کے اوپر چلاتے ہیں, اور دیکھ رہے ہیں سامنے عورتیں ہیں, فیملیز ہیں. تو میں نے کبھی ایسی حرکت نہیں دیکھی, اور جب میں سمجھا ہوں یہ صرف دہشت پھیلانے کے لیے تھا. اور اس نے کیا کیا ہے, اس نے لوگوں میں اتنا غصہ پیدا کر دیا. میں اگلے دن اگر رک جاتا وہاں تو مجھے 100% پتا تھا کہ اگلے دن لوگوں کا اتنا غصہ تھا کہ ان کا آپس میں ٹاکرا ہونا تھا اور ہمارا ملک میں خون خرابہ ہونا تھا. جی کپتان, میں ہوں علیش خان دبئی سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ, اور میں آپ سے بالکل بھی سیریس سوال نہیں پوچھوں گی, وہ باقی سروں نے آپ سے پوچھنے. میں آپ سے پوچھنے جا رہی ہوں کوئک ریپڈ کویشچنز. نمبر 1, بچپن میں کن شرارتوں پر قرآن پڑھی؟ نمبر 2, امی کے ہاتھ کا کھانا کون سا پسند ہے آپ کو؟ نمبر 3, آپ کو چائے زیادہ پسند ہے یا کافی؟ نمبر 4, کرکٹ کے ٹائم پہ آپ کو بولنگ کرنا پسند تھی یا بیٹنگ کرنا پسند تھی؟ نمبر 5, آپ کا فیوریٹ کوٹ کون سا ہے؟ اور آخر میں کپتان, وی لو یو سو مچ, ڈٹے رہیے گا, ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. اللہ میاں آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے, اور خدا آپ کا خواب پاکستان کے لیے کامیاب کرے, اور پاکستان کے ساری خوشیاں ترقیاں آپ کو دکھائے انشاءاللہ, آمین. شکریہ. اتنے زیادہ کویسچنز ہیں مجھے تو یاد بھی نہیں رہے, 1 2 3, ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا بھول جاتا ہے کویسچن. کرکٹ کا مجھے تو بھول ہی گیا, اتنی میں تو کرکٹ میچز بھی نہیں اب دیکھنے کا موقع ملا. اور کھانا میری والدہ اتنی دیر ہو گئی اب میں تو یاد بھی نہیں ہے. کویسچن یہ ہے کہ مجھے یاد ہی نہیں آپ کے اتنے زیادہ کویسچنس ہیں. اگلا پوچھیں پلیز. السلام علیکم خان صاحب, میرا نام مہوش ہے اور میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں, کینیڈا میں مقیم ہوں. سوال پوچھنے سے پہلے میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ کس طرح 3.5 سال آپ اکیلے ہمارے لیے لڑتے رہے. یہ رجیم چینج نہ ہوتی تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ آپ کس محاذ پہ اکیلے کھڑے تھے. جس تکلیف سے آپ نے کہا تھا کہ اس ملک کے بڑوں کے لیے کرپشن کوئی بری بات نہیں, 3.5 سال کی کہانی کھل کر سامنے آ گئی تھی. تو تھینک یو کھڑے رہنے کے لیے, بہادری سے آخری بال تک لڑنے کے لیے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس وقت عوام آپ سے کس قدر محبت کرتی ہے, آپ کو مرشد بلاتی ہے؟ کروڑوں پاکستانیوں کی آپ ایک واحد امید ہیں, بلکہ پوری دنیا کے مسلمان اس وقت انتظار کر رہے ہیں کہ آپ واپس آئیں گے اور ان کا مقدمہ لڑیں گے. تو کیا آپ کو اس پریشر سے کچھ گھبراہٹ ہوتی ہے یا ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ ہار گئے تو آپ اکیلے نہیں ہاریں گے, بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ ہاریں گے؟ بس میرا یہی سوال تھا. آپ کا بہت خیال. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کبھی بھی جو بھی زندگی میں کام کیا ہے,
میں کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں ہاروں گا, کیونکہ یہ جب آپ ہارنے کا سوچتے ہیں نا تو آپ جیت ہی نہیں سکتے. جو ہیومن مائنڈ ہے نا, جو ہمارا ذہن ہے, وہ ایک وقت پہ ایک ہی چیز سوچ سکتا ہے کہ یا میں جیتوں گا اور یا میں ہار نہ جاؤں. وہ ایک مائنڈ پہ دونوں چیزیں نہیں سوچ سکتا. تو یہ جو آئیڈیا ہوتا ہے نا کہ جو لوگ یہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں ہار نہ جاؤں, تو وہ پھر ہمیشہ پلان بی رکھتے ہیں اپنا, یا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیز میں ناکامیاب ہو تو میں پلان بی پہ چلا جاؤں گا. میں کبھی زندگی میں ایسے نہیں سوچا. میں جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو وہ پھر ہوتا ہے اینڈ تک, پل یعنی کشتیاں جلا کے, کہ اس کے بعد کبھی واپسی کی روٹ نہیں ہوتی. تو دیکھیں یہ ایک سٹرگل ہے. اور جو سپورٹس, سب سے بڑی جو سپورٹس آپ کو چیز سکھاتی ہے وہ سٹرگل کرنی سکھاتی ہے, یعنی وہ اونچ نیچ سکھاتی ہے. وہ آپ کو سب سے بڑی چیز کیا سکھاتی ہے کہ زندگی ایک اسٹریٹ لائن میں نہیں جاتی, زندگی اونچ نیچ کا نام ہے. یعنی آپ کو اچھے وقت آتے ہیں, برے وقت آتے ہیں. اور جو سپورٹس جو چیمپئن ہوتا ہے وہ بنتا ہی چیمپئن تب ہے جب وہ برے وقت کو سنبھال لے. اچھے وقت بڑا آسان ہوتا ہے سب بھی, بلکہ اچھے وقت پہ جب ہوتے ہو تو آپ کو سارا وقت ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ برا وقت بھی آ سکتا ہے. تو آپ ہر چیز کے اچھا وقت جو ہے یعنی جو اب آپ کی پیک ہے اس کو بہتر کرتے جائیں. لیکن جو ٹیسٹ کیریکٹر کا ٹیسٹ ہوتا ہے برے وقت میں ہوتا ہے. تو برے وقت میں جو ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے وہ ہار جاتا ہے. جب انسان ہار نہیں مانتا تو وہ پھر برے وقت سے سیکھتا ہے. اور جب آپ کا ڈاؤن سائیکل آتا ہے تو آپ زیادہ مضبوط ہو کے اوپر آتے ہیں. تو کوئی یعنی یہ یاد رکھیں کہ آپ ہارتے تب ہیں جب آپ ہار مان جاتے ہیں. تو میری زندگی میں تو ہار ہے ہی نہیں, یعنی ہار ماننا ہے ہی نہیں. تو میرے لیے تو اونچ نیچ ہوتی ہے. اور جب نیچ ہوتی ہے, مثلا میں نے 3.5 سال میں زندگی میں وہ سیکھا جو میں نے اتنی سٹرگل میں نہیں سیکھا. لیکن اس وقت یہ وقت ہے, اس میں ابھی سے میں تیاری کر رہا ہوں کہ مجھے اگر اللہ پھر موقع دے گا تو میں نے کیا کیا چیزیں شروع میں ہی کر رہی ہیں. کیونکہ آتے ساتھ ہی ملک کو جدھر آج ہم کھڑے ہیں, ہم نے اب کیسے اس کو اوپر لے کے جانا ہے. کون سی میں نے جو پچھلی 3.5 سال میں ایکسپیرینس کی چیزیں میں کدھر میں نے غلطیاں کی, کون سی چیزیں تھیں جو کہ اگر آپ شروع میں نہیں کریں گے تو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ کو شروع میں اگر آپ میجر سٹیپس, اپنی میجر ریفارمز شروع میں کر دیں تو اس کے بعد وہ اس کا اپنا مومنٹم بن جاتا ہے. لیکن ایک تو مجھے چیلنجز اتنے زیادہ تھے, یعنی اکانومی کا اتنا بڑا چیلنج تھا کہ, اور پھر ہماری اتنی کم ایک کولیشن گورنمنٹ, وہ سارا وقت ہم وہ گورنمنٹ ہی سنبھال رہے ہوتے تھے. اس کو کبھی کوئی بلیک میل کر رہا ہے, کبھی کوئی کر رہا ہے. ایک تو وہ سنبھالنی بڑی مشکل تھی. پھر ہماری ٹیم نہیں تھی, پہلی دفعہ آئی تھی. پھر کرائسس بہت تھے. تو اس لیے سیکھا میں نے بہت. اور انشاءاللہ جب بھی اللہ موقع دے گا تو مجھے پتہ کہ شروع میں ہم نے اب پہلے کیا کیا مین ریفارمز کر رہی ہیں. السلام علیکم خان صاحب. I'm Rabani Akhundzada from Seattle, USA. Professionally, I'm a scientist and organizational development leader. اگر ہم کے پی کے اندر 9 سالوں اور فیڈرل کی 3.5 سال کی دوری حکومت کی کرٹیکل انالیسس کریں تو ہمیں گورننس سسٹم کے اندر واضح گیپ نظر آتا ہے. اگر ہم اس گیپ کی روٹ کاز انالیسس کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی ایز این آرگنائزیشن کے اندر گراؤنڈ لیول پر لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پر کام نہیں ہو رہا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی ایز این آرگنائزیشن مستقبل میں لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروگرام کو لانچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یا نہیں؟ تھینک یو. جی یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ہم نے ہماری جو لیڈرشپ اب ڈیولپ ہو رہی ہے اور جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ آئی ایس ایف سے آ رہی ہے, انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ مثلا ایک تو مراد سعید جو کہ جنہوں نے شروع کی تھی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن, لیکن وہ بڑے اچھے, میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آئیڈیالوجیکلی بالکل سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہم کیوں سیاست کر رہے ہیں, کس طرح کا پاکستان. تو ان کی آئیڈیالوجی بالکل صحیح آ گئی ہے. اور یہ جو لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہے, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کی پوری پاکستان میں مینجمنٹ اور لیڈرشپ کی بہت بڑا ایک بڑا کیا کہتے ہیں ویکیوم ہے, ایک بہت بڑی خلا ہے. تو میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو ایک طریقہ ہے کہ ہم اب یہاں فیوچر لیڈرز بنا سکتے ہیں
وہ ہے سیرت نبی پڑھانا. اپنے 8th 9th اور 10th کلاسز میں ہم نے سیرت نبی کے کورسز کروائے تھے. میرا یہ ایمان ہے کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سمجھ جائیں, اور ان کی دنیا میں کبھی ایسا کوئی لیڈر نہیں آیا, تو ان کی جو لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں وہ اپنے بچوں میں ڈال دیں, اور یعنی اسکول سے شروع ہوں اور پھر کالجز اور یونیورسٹیز میں ڈبیٹس ہوں اس کے اوپر. یہ جو میں نے القادر یونیورسٹی یہاں سیٹ اپ کی ہے, اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ ایک تو ہم نے صوفیزم کے اوپر, کیونکہ ہماری بہت بڑی تعداد ہے لوگ یہاں, جو بڑے صوفی ہمارے کرام تھے, بڑے بڑے نام تھے, تو ان کی اتنی بڑی فالوئنگ ہے, تو لیکن ان کی ہم نے ریئلائز کیا کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے ان کی میسیجز کیا تھی. تو ایک تو خیر وہ اس میں, لیکن ایک سیرت نبی یعنی جو لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کی اگزامپل تھی. کیونکہ وہ آپ یہ یاد رکھیں کہ جب وہ دنیا سے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو کبھی اس چھوٹے ٹائم میں دنیا میں اتنے عظیم لوگ نہیں آئے جو اس ٹائم پہ آئے ہیں. یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ ہر کوئی ایک عظیم انسان بن گیا. یعنی وہ جو کانسیپٹ ہے جو اقبال کا شاہین ہے, اقبال کا شاہین ہوتا ہی لیڈر ہے. وہ ایک پرواز ہوتی اس کی تب ہے جب اس کی زمین پہ زنجیریں ٹوٹ جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زنجیریں توڑ دی تھیں جو ایک بڑے, جو اشرف المخلوقات کو ایک چھوٹا سا انسان بنا دیتا ہے. جو مولانا رومی کی سیئنگ ہے, جو میں بار بار اپنے یوتھ کو بتاتا ہوں, کہ مولانا رومی کی سیئنگ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے تو کیوں زمین پہ رینگ رہے ہو, کیونکہ ہم سب میں وہ صلاحیت ہے اوپر جانے کی. اور وہی صلاحیت مدینہ کی ریاست میں ان کی زنجیریں توڑ کے, اور زنجیریں ٹوٹتی ہیں لا الہ الا اللہ سے, کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. تو وہ انسان کو آزاد کر دیا انہوں نے. تو وہ اتنے عظیم لیڈر اتنے تھوڑے ٹائم پہ بنے, دنیا کی امامت کی 2 سپر پاورز گر گئے ان کے سامنے. تو وہ جو لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہے, وہ میری کوشش یہ تھی کہ ہم جو سیرت نبی کے کورسز, اور ہم نے جو رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی تھی, اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم انکریج کریں اپنے یوتھ کو, سمجھیں کہ وہ کیا فنومنا تھا. ہم صرف جمعے کی نماز پہ خطبہ سن کے آ جاتے ہیں, اور ہم اسلامیات کی ایک کلاس ہوتی تھی اس میں ہمیں کوئی خاص پتہ نہیں چلتا. ابھی تک ہمارے جو اللہ کا جو حکم ہے کہ نبی کی سنت پہ چلو, وہ ہماری بہتری کے لیے ہے. تو وہ ابھی تک ہم اس 70 سالوں میں اس ملک میں ہم یہ صحیح معنی میں اس کو سامنے نہیں لا سکے. اپنے یوتھ کو ہم صحیح معنی میں سیرت نبی کے اوپر ٹرین نہیں کر سکے. عمران خان صاحب, میرا نام سلمان احمد اوان ہے اور میرا جو سبجیکٹ ہے وہ سائیکالوجی ہے. پی ٹی آئی سپورٹرز کے حوالے سے ایک عرصہ تک یہ لوگوں کا خیال رہا ہے کہ یہ ممی ڈیڈی کلاس کے لوگ ہیں, یہ پیسہ دے دیں گے, یہ جلسوں میں رات میں آ جائیں گے, لیکن یہ تشدد کا سامنا نہیں کر سکتے, یہ کسی طرح کے مشکل حالات کا سامنا نہیں کر سکتے. لیکن ابھی ہم نے آزادی مارچ میں دیکھا کہ جس طرح سے ڈٹ کے مقابلہ کیا تشدد کا, شیلنگ کا, گرفتاریوں کا, کریک ڈاؤن کا, تو اس کے پیچھے آپ کے خیال سے کیا وجہ ہے کہ پی ٹی اے کے سپورٹرز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے؟ پہلے لوگ جو ٹین ایج میں تھے وہ تھوڑے بڑے ہوئے ہیں, اور لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے, یا پھر عمومی رویہ ہمارے معاشرے میں برائی کے خلاف وہ چینج ہوا ہے؟ اب برائی کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا, اب لوگوں میں شعور آ گیا ہے, سوشل میڈیا آ گیا ہے. تو آپ کے خیال سے کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اب ہم یہ چینج دیکھ رہے ہیں پی ٹی اے کے سپورٹرز میں؟ دیکھیں سلمان, ہوا کیا ہے, سب سے پہلی تو آپ نے بات کر دی جو سوشل میڈیا. اب سوشل میڈیا ایک ایسا فینومینا ہے, ہر انسان آزاد ہو گیا ہے, اس کے پاس ووٹ آ گئی ہے. جس کے پاس موبائل فون ہے اس کے پاس آواز ہے. وہ ٹک ٹاک پہ چلا جاتا ہے, وہ ٹویٹر پہ چلا جاتا ہے, وہ فیس بک پہ چلا جاتا ہے, یعنی اس کے پاس آواز آ گئی ہے, واٹس ایپ پہ. اب اس سے کیا ہوا ہے, بڑی بڑی دنیا میں جو لوگ ڈکٹیٹرز ٹائپ, جو کہ لوگوں کی آواز بند کر دیتے تھے, آزادی رائے, آزادی صحافت بند کر دی, کنٹرول کر دی, تو وہ اب تک وہ چل جاتے تھے. اب کیا ہوا ہے کہ جو بھی آپ کر لیں آپ, یہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے, اب اس کو بند نہیں کر سکتے. ابھی انہوں نے بڑا تنگ کیا ہمارے کیا عام لوگوں کو, جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے, یہ جو ٹک ٹاکرز, ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں. وہ کیا وہ فون جس کے اوپر کوئی نمبر نہیں ہوتا, ادھر سے کالیں آتی ہیں, دھمکیاں آتی ہیں, ڈرا دھمکا رہے ہیں.
لیکن اس سے رک نہیں سکتی یہ چیز. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اصل میں سوسائٹیز جمہوریت میں ان کی جمہوریت کا جو لیول ہے وہ بڑھ گیا ہے, لوگوں کی آواز بڑھ گئی ہے, لوگ اپنی رائے اظہار کر سکتے ہیں. اگر مین میڈیا کو آپ نے دبا بھی دیا, دھمکا کے میڈیا کو, اینکرز کو ڈرا دھمکا دیا اور کہا کہ ہم تمہیں ان کے اوپر ایف آئی آرز بھی کاٹ دی, وہ ڈر بھی گئے, تو سوشل میڈیا کو کیسے کوئی کنٹرول کرے گا؟ یہ اتنی بڑی چیز ہے. اور اس میں اب اگر کسی کا خیال ہے مثلا چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں مثلا, یا ایک ہیش ٹیگ آتا ہے اور ایک دم اوپر کلائم کر جاتا ہے, لیکن وہ صرف تب کرتا ہے جب ایک پبلک اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. آپ بے شک جتنے مرضی بیٹھ کے ہیش ٹیگ چلا دیں, لیکن اگر پبلک میں ایکسیپٹنس نہیں ہوگی وہ نہیں چلے گا آگے. سو یہ جو آپ نے چینج دیکھا نا, ایک تو اویئرنیس, جو شعور آ گیا لوگوں میں, یہ کبھی پاکستان میں پہلے نہیں تھا. اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی ان کے خلاف یہ جو چوروں کو اوپر بٹھا دیا ہے سازش کے تحت, اس کے اگینسٹ بہت بڑا ریئیکشن ہے پبلک میں. لوگ نہیں ان کو ایکسیپٹ کر رہے. جدھر یہ جاتے ہیں ان کو پبلک میں جاتے ہیں نعرے یا چور کہتے ہیں یا ان کو غدار کہتے ہیں, اور یہ جو امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے لگتے ہیں, یہ پبلک نہیں ان کو ایکسیپٹ کرے گی. اور اگر ان کو کسی طرح الیکشن میں دھاندلی کر کے ان کو مسلط بھی کرنے کی کوشش کی, بہت بڑا پبلک ریئیکشن آئے گا. میں آپ کو آج یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بھی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دھاندلی کر کے الیکشن کمیشن میں یہ جو آدمی بٹھا کے اور یہ اگر کسی طرح الیکشن مینیپولیٹ کریں گے, میں کوئی نہیں یہ سمجھ رہا کہ یہ کتنا بڑا نیچے لاوا پک رہا ہے, یہ پھٹے گا, اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے پاکستان میں, کیوس کی طرف جائے گا ملک. اس لیے وجہ اس کی ہے سوشل میڈیا اور لوگوں کا شعور ہے. دوسری چیز جو آپ نے بات کی کہ یہ جو انہوں نے شیلنگ کی اور پھر لوگ کھڑے ہو گئے, اور مجھے خود حیرت ہے کہ ہم لوگوں کو انہوں نے پنجاب سے نکلنے نہیں دیا, وہ تو آئے نہیں, زیادہ تر تو لوگ اندر, انہوں نے شیلنگ اتنی کی کہ لوگ ڈر بھی گئے. اس کے باوجود جس طرح پبلک نکلی, خود ہی نکلی, ہم نے نہیں نکالا ان کو, لبرٹی چوک میں لاہور میں نکلی, یہاں کراچی میں نکلی, اور ادھر نکلی ڈی چوک پہ. ایسے تو کبھی پبلک نہیں نکلی, خود ہی پبلک سڑکوں پہ آئی, اور پھر اس پبلک نے مقابلہ کیا. انہوں نے جو شیلنگ کر رہے تھے وہ پبلک پیچھے ہٹتی تھی پھر آگے آ جاتی تھی. ایسے کبھی پاکستان میں نہیں ہوا, اور یہ بڑی خوشائن چیز ہے. اس کا مطلب ایک زندہ قوم ہے, اور زندہ قوم ہی ان کی پرواز اوپر ہوتی ہے. اور انشاءاللہ جو میں آگے دیکھ رہا ہوں, میں وہ پاکستان میں چینج دیکھ رہا ہوں جو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ اللہ سے کہ ایک دن وہ چینج آئے, ایک زندہ قوم ہو ہماری, لوگ یہ ظلم کے سامنے کھڑے ہوں, کبھی چوروں کو ایکسیپٹ نہ کریں, لوگوں کو امر بالمعروف اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو, قوم فیصلہ کرے کہ ہم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم بدی کے خلاف ہیں, ہم رائے حق پہ کھڑے ہیں, اور ہم نیوٹرل نہیں ہیں, کیونکہ اللہ نے ہمیں کہیں بھی اجازت نہیں دی نیوٹرل ہونے کی. آپ کو حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اب یہ جو چینج ہے اس کو کوئی بھی روک سکتا ہے. جو بھی روکنے کی کوشش کرے گی وہ اس پہ بہہ جائے گا. اور یہ اللہ کا ہمیں سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس طرح بیداری آئی ہے, جس طرح ہماری قوم جاگی ہے, جس طرح شعور آیا ہے, جس طرح ہمارا نوجوان جو ہے وہ آج وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا یہ جو کہ اگر پرانے زمانے میں ڈرا دھمکا دو تو لوگ ڈر جاتے تھے. تو لوگ اپنے خوف کے اوپر قابو پا رہے ہیں, اور آزادی, اصل آزادی ہوتی تب ہے جب اپنے آپ کی خوف کی زنجیریں توڑ دیں. شکریہ جی.